الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم: مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گری ہوئی روٹی کھانے کی فضیلت۔ پیارے پیارے بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بعض اوقات بظاہر عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے: روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، کاش ہم تھوڑی سی جھجک اڑا دیں اور دسترخوان پر گری ہوئی روٹی اور چاول کے دانے وغیرہ اٹھا کر کھا لیا کریں، مغفرت کے حقدار ٹھہریں گے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا دیکھا تو غلام سے فرمایا، اسے صاف کر کے رکھ دو۔ جب غلام سے شام کو افطار کے وقت وہ روٹی کا ٹکڑا مانگا تو اس نے عرض کی، وہ تو میں نے کھا لیا۔ فرمایا، جا تو آزاد ہے، کیونکہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا، میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کی بھی کیسی دینی سوچ ہوا کرتی تھی کہ گری ہوئی روٹی کھا کر غلام مغفرت کا حقدار ہو گیا تو آقا نے بھی اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ یا رب مصطفیٰ باطفال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی اپنی دینی سوچ اور سنتوں سے حقیقی محبت عطا فرما، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ جب زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھیں، ادب سے اٹھا کر چوم کر صاف کر کے کھا لینے کی سعادت حاصل کر لیا کریں۔ یا الہی، سنتوں پر عمل کے معاملے میں ہماری جھجک اڑ جائے اور ہماری مغفرت فرما۔ بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں کہتے تھے کہ دسترخوان اٹھاؤ، بلکہ کہتے تھے دسترخوان بڑھاؤ یا کھانا بڑھاؤ۔ یہ کہنے میں دسترخوان بڑھنے اور کھانا بڑھنے اور برکت، فراخی اور وسعت کی ضمناً عادت ہوتی ہے۔ انگلیاں چاٹنا سنت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور جب فارغ ہو جاتے تو انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں کے کھانے کا انداز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے اور اس کی برکتیں پاتے ہوں گے۔ بیان کردہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے، تمہیں معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ ہڈی وغیرہ کو اس قدر چوس چاٹ لینا چاہیے کہ اس پر بوٹی کا کوئی جز اور کسی قسم کے غذائی اثرات باقی نہ رہیں۔ ضرورتاً رکابی میں ہڈی کو جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی دانہ وغیرہ اٹکا ہو تو باہر آ جائے اور کھایا جا سکے، اور ہو سکے تو کھانے میں پکے ہوئے گرم مسالے مثلاً الائچی، کالی مرچ، لونگ اور دال چینی وغیرہ بھی کھا لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اگر نہ کھا سکیں تو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ بریانی وغیرہ سے ثابت ہری مرچیں نکال کر پھینک دینے کے بجائے ممکن ہو تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی انہیں چن کر محفوظ کر لیجیے اور آئندہ کسی کھانے میں پیس کر ڈال دیجیے۔ اکثر لوگ مچھلی کی کھال بھی پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی کھا لینا چاہیے۔ الغرض کھانے کے تمام اجزاء کو غور کر لیا جائے اور اس کی ہر بے ضرر چیز کھا لی جائے، نیز انگلیاں اور برتن اس قدر چاٹیں کہ اس میں کھانے کے اجزاء باقی نہ رہیں۔
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچنے سے پہلے چاٹ لیا، سب سے پہلے درمیانی، پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا چاٹا۔ پیارے پیارے بھائیوں، انگلیاں 3 بار چاٹنا سنت ہے۔ اگر 3 بار کے باوجود انگلیوں پر غذا چپکی ہوئی نظر آئے تو زیادہ بار چاٹ لیجیے، یہاں تک کہ غذا کا اثر نظر نہ آئے۔ شمائل ترمذی میں ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے اللہ اس کا دنیا و آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھتا ہے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے برتن کو نہ اٹھایا جائے یہاں تک کہ کھانے والا اس کو چاٹ لے یا کسی اور سے چٹوا دے کہ کھانے کے آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے، اے اللہ پاک، اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ حضرت مفتی احمد یار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی آلودہ برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اس سے شیطان چاٹتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، برتن چاٹنے میں خاتمی کا ادب ہے، اس کو بربادی سے بچانا ہے۔ برتن یوں ہی چھوڑ دینے سے اس پر مکھیاں بن بناتی ہیں۔ برتن میں لگے کھانے کے اجزاء معاذ اللہ نالیوں گندگیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے اس کی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت میں ہر چند دانے بھی برتن میں چھوڑ کر ضائع کر دیے تو روزانہ کئی من کھانا برباد ہوگا۔ لہٰذا برتن چاٹنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالہ چاٹنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پیالہ بھر کر کھانا تصدق کروں، یعنی چاٹنے میں چونکہ انکسار ہے لہذا اس کا ثواب اس کے صدقے سے زیادہ ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹے اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کا پیٹ بھرے، یعنی دنیا میں فقر و فاقہ سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہے، دوزخ سے پناہ دیا جائے گا کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ بھرے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اسے کھانے کو ناپسند فرماتے۔ پیارے پیارے بھائیوں، کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کریں کہ جم کر بد مزہ ہو جائے، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دیں کہ بھاپ اٹھنا بند ہو جائے۔ حضرت مفتی احمد یار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کا قدر یعنی کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا باعث برکت ہے، اور اس طرح کھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تیز گرم کھانے یا خوب گرما گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ کے اور گلے کے چھالے، معدے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اس پر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑھوں اور معدے کا نقصان ہے۔ کھانے یا پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس غذا کو پھینک دینا اسراف و گناہ ہے۔ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دیجیے اور وہ غذا بلا تکلف استعمال کیجیے۔ چنانچہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہذا پوری ہی کو غوطہ دے دو۔ مسلمانوں کو پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، گوشت کو کھاتے وقت چھری سے مت کاٹو، کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اور گوشت دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، کیونکہ یہ زیادہ لذیذ اور خوشگوار ہے۔ اگر گوشت کا بڑا ٹکڑا مثلا بنی ہوئی ران وغیرہ تو اس کو حسب ضرورت چھری سے کاٹنے میں مذائقہ نہیں۔